السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم آسمانی دروازوں کے متعلق بات کر رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں سے ہم پورٹلز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ پورٹلز گیٹ ویز، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے ذرائع۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں یا کچھ ایسی فضیلت اور شرف والے اوقات ہوتے ہیں یا کچھ ایسے دن یا ایام ہوتے ہیں جیسے رمضان المبارک میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا رحمت الہی کے نزول کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس لیے جب اچھی روحیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور انہیں زمین پر اٹھا کے پٹخ دیا جاتا ہے۔ تو آسمان کے دروازے کھل گئے یا نہیں کھلے، کتنے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے، لیکن جو جہاں جہاں جس وقت کھلتے ہیں، جن کا ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آسمان کے دروازے تو ایک وقت میں کھلتے ہیں، جس طرح آدھی رات سے لے کر فجر تک آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو یہ حدیث میں موجود ہے، اس لحاظ سے یہ بات تو ایک معین بات ہے۔ مگر پھر ایک شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ اچھا، جب دوسرے ممالک میں آدھی رات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا دروازے سارا وقت کھلے رہتے ہیں، یا یہ صرف انہی ممالک کے حصے میں بات آتی ہے جہاں بعض کو تو مل جاتا ہے اور بعض کو نہیں ملتا؟ تو دیکھیں، آسمان کے دروازوں کا کھلنا یہ ان کاموں میں سے ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور رہی یہ دوسری بات کہ جب ایک ملک میں آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر تک آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، پھر ان ممالک کے لیے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے دروازے ان ممالک کے لیے، ان ملکوں کے لیے کھلتے ہیں جن میں اب آدھی رات کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو گویا آسمان میں دروازے بعض کے لیے بند ہو جاتے ہیں جب اس وقت سے نکل جاتے ہیں، لیکن دوسرے بعض کے لیے کھلے رہتے ہیں جو اب اس وقت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کا کھلنا بند ہونا کیسا ہے؟ کیا وہی دروازے پاکستان، انڈیا کے لیے بھی کھلتے ہیں جو امریکہ کے لیے کھلتے ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح تو یہ سوالات لامتناہی، نیور اینڈنگ کویسچنز ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ دروازے کھلتے ہیں، کیسے کھلتے ہیں، کب کھلتے ہیں، سیم ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن کھلتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کبھی کبھی دروازوں کے کھلنے کو دوسرے بھی کئی معنی پر رکھا جاتا ہے جن کا ادراک ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے بھڑکنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن کیفیت ہم نہیں پتہ کر سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ معنوی لحاظ سے اور انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے وہ کیا درجہ حرارت ہوگا، وہ کیسا معاملہ ہوگا کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، انسان کو جلا رہی ہے، پر اس کے اندر موجود جانور جو ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، جو انسان کو عذاب دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں مرتے، وہ نہیں جلتے، وہ عذاب دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے۔ تو شرح سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 7 پیج 174 پر امام خطابی کا یہ قول آتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سیریز سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، جہاں پر مختلف اوقات کا میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جب آسمان کے یہ دروازے کھلتے ہیں۔ ان میں سے ایک باب آج دیکھتے ہیں، اور اگر وقت ہوا تو ایک سے زائد باب کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک یا شہر میں جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ عز و جل آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس وقت کے علاوہ نہیں کھولی جاتا یا اس وقت کے علاوہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کو تو میرا رب ہر وقت قبول فرماتا ہے، مگر اس وقت میں کی جانے والی دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، اور اس وقت کی برکت کی وجہ سے اللہ اس میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت میں کافی عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، ایسا خیال بھی انسان کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے ہوتی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
یا تو تمہیں وہی چیز مل جائے گی جو تم مانگ رہے ہو، یا اس سے بہتر چیز مل جائے گی جو تم مانگ رہے ہو، یا وہ چیز تمہیں ابھی مل جائے گی، یا ابھی تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ہو، وقت آنے پہ مل جائے گی، یا پھر آخرت میں ذخیرہ ہو کے مل جائے گی، یا پھر تم پر سے کوئی بلا ٹال کے مل جائے گی۔ تو دعا رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی، ملتی ضرور ہے، پر ضروری نہیں جو تم چاہ رہے ہو وہی ملے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اگر کوئی بھی آپ کو مشکل کا وقت آن پڑا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اذان کے بعد کے وقت میں دعا کرے۔ اذان کے دوران نہیں دعا کرنی، اذان جب ہو رہی ہے اس وقت تو آپ نے وہی کلمات ریپیٹ کرنے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے گیپ دیتا ہے، سیکنڈ اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تو اس میں آپ نے وہی الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ اس میں آپ نے اس کے رکنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت اذان کے بعد دعا کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے، اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی۔ اس روایت کو مستدرک حاکم میں، امام حاکم کی جو حدیث کی کتاب ہے المستدرک، اس میں حدیث 2004 کے تحت جمع کیا گیا ہے، اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 803 ہے، اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، اور دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح الجامع حدیث 818۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ کون سی دعائیں؟ ایک وہ دعا جو اذان کے وقت کی جائے، اور دوسری وہ دعا جو اس وقت کی جائے جب بارش برس رہی ہو۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 2534 کے تحت روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی یہ بھی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، بہت کم رد کی جاتی ہیں۔ ایک وہ دعا جو اذان کے وقت کی جائے، اور دوسری وہ دعا جو حالت جنگ میں جب باز کا گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے، یعنی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کی جانے والی دعا کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی رد اور ضائع نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث 2540، اور اسی طرح صحیح الجامع حدیث 3079۔ تو اس حدیث سے مبارکہ میں وقت یعنی اذان کا وقت، اس کو غنیمت جاننے کے متعلق ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اسی طرح نماز کی طرف جلدی جانے اور پہلی صف کو اختیار کرنے کی طرف بھی شوق دلایا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فضیلتوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز میں پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے تو پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا، تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو وہ ان دونوں کے لیے ضرور آتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا۔ صحیح بخاری حدیث 615 اور صحیح مسلم حدیث 437 متفق علیہ روایت ہے۔ یہ دعا کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف اور نماز باجماعت کی طرف اور پہلی صف میں نماز پڑھنا اور مسجد میں آنے کے لیے جلدی کرنا، یہ تمام چیزوں کی ترغیب یہاں آپ کو مل جاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اذان اور اقامت کے درمیان فضول دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا مانگنی چاہیے، اور لوگ کوئی فون چیک کر رہا ہے، کوئی مختلف اور چیزوں میں مشغول ہے، اور بعض لوگوں کے اپنے گھروں کی طرف آنے کے بھی عجیب و غریب سے، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، عجیب معاملے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں وہ کوئی اپنے ذمے کام لگا لیتے ہیں کہ یہ ٹائم میں اذان کے بعد میں نا یہ دنیاوی کام کر لوں،
اور اس کے بعد جب پتہ چلے گا کہ وہاں اقامت دی جا رہی ہے تو پھر مسجد کے لیے دوڑ لگاؤں گا۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں یہ امپروومنٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی چاہیے۔ اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی ہمارے لیے، یہ بھی حضور کا ہم پر احسان ہے کہ مسجد میں آ کر ہی اذان کے بعد تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جہاں کہیں بھی ہو، اذان سنتے ہو، اس کے بعد اقامت کہے جانے تک یہ تمہارے پاس وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مقید اور دوسرا موسع۔ یعنی مقید وہ وقت ہے جو اذان کا جواب دینے کے فوراً بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤذنین یفضلوننا، کہ مؤذنین اذان کہنے والے لوگ ہم پر فضیلت حاصل کر چکے اور ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے مؤذن کہتے ہیں تم بھی اسی طرح کہو، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر فوراً اپنے اللہ سے سوال کر کے مانگو، وہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد میں آتی ہے، حدیث 524، صحیح الجامع میں آتی ہے حدیث 4403۔ اور اسی طرح حضرت انس سے روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ مستدرک الحاکم حدیث 713۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کر لی جاتی ہے، اس وقت میں دعا کیا کرو۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ابن حبان میں حدیث 1696 اور صحیح الجامع میں حدیث 3405 آتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی آتا ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اس لیے جس شخص پر کوئی کرب، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آن پڑی ہو، آپ نے اپنے عزیز، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنی ہوں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو زندہ ہیں، گزر گئے ہیں، کوئی پرابلم ہو اپنے رب کے آگے رکھنی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو اختیار کریں، اپنے خالق و مالک کے سامنے سچی دعائیں، سچے دل سے دعائیں۔ یہ وقت ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور فضول چیزوں میں اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور نماز کی طرف رغبت کریں۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے درس میں پھر ہم ایک اور دروازے کا ذکر کریں گے جو آسمان میں کھلتا ہے اور پھر رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔